ہمارے لیے بہت آسان ہے، مسجد وار محنت۔ کیسی محنت؟ مسجد وار محنت چونکہ اجتماعی ہے، اصل محنت اجتماعی ہے اور انفرادی بھی ہے۔ اصل محنت اجتماعی ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک نقل و حرکت والا، اس لیے ہے تاکہ کیونکہ یہ محنت عالمی ہے، کوئی چیز نقل و حرکت میں ہوگی نا تو وہ عالمی بن جاتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، ہمارا ماحول اول تو کہیں ہے نہیں، اور اگر ہے تو چار دیواری کے اندر بند ہے، اور باطل ماحول نقل و حرکت کی وجہ سے پورے عالم پر چھایا ہوا ہے۔ ہم بھی اگر نقل و حرکت اپنے ماحول کو لے کر کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا ماحول پورے عالم پر چھا جائے گا۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، جتنی محنت باطل والے اپنے باطل کے پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا 10واں حصہ بھی اگر ہم حق کو پھیلانے کی محنت میں لگا لیں تو ہمارا ماحول غالب آ جائے گا۔ 10واں حصہ، سمجھے محسوس؟ اور اصل محنت مقامی محنت ہے، ہر جگہ نقل و حرکت کے ذریعے سے مقامی محنت ہی کو زندہ کرنا ہے۔ دوسرے گشت کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے گشت کا مقصد مسجد وار جماعت کا بنانا۔ سہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ نقل و حرکت ہے نا، اس میں حرکت ہے نا، تو سہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ اپنی مشق کا بڑھانا۔ سہ روزہ کا مقصد اپنی مشق، ایمان کے بنانے کی، عبادات کے بنانے کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، اخلاص کی، جان اور مال کے صحیح استعمال کی مشق کو بڑھانا، یہ اولین مقصد ہے۔ اور ثانیاً وہاں مسجد وار جماعت کا بنانا، یعنی اس محنت کا وہاں قائم کرنا، اس محنت کا جو مقامی محنت ہے نا بھائی، اس کا وہاں پر قائم کر، تو وہاں بھی ماحول بن جائے گا۔ ماحول بنے گا مقامی محنت سے۔ مدینہ طیبہ میں ماحول کیسے بنا؟ کون سی محنت سے بنا؟ 24 گھنٹے مسجدیں کون سی محنت سے آباد ہوں گی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، دیکھو بھائی، بزرگوں کی جو بات ہے وہ بالکل حق ہے، سمجھے؟ ہاں، کہ مسلمان اگر اپنا فارغ وقت، کون سا وقت؟ مشغولی کا نہیں، راحت اور آرام کا نہیں، فارغ وقت بھی اگر مسجد میں دے گا تو مسجدیں 24 گھنٹے کے اعتبار سے آباد ہو جائیں گی۔ مشغولی کا وقت نہیں دینا ہے مقامی محنت میں، مشورہ فارغ اوقات میں ہے۔ کون سے وقت میں مشورہ؟ کون سے وقت میں؟ جو سہولت کا وقت ہو، جس میں سارے ساتھی جڑ جائیں۔ سارے کس وقت جڑیں گے؟ فارغ وقت، برابر ہے۔ تعلیم کون سے وقت میں ہے؟ تعلیم کون سے وقت میں ہے؟ محترم بزرگوں، تعلیم جو ہے وہ بھی فارغ وقت میں، 2.5 گھنٹے فارغ وقت میں سے ہیں، اپنے فارغ اوقات میں سے 2.5 گھنٹے دینا ہے۔ دونوں گشت فارغ وقت میں۔ گشت کا اصل وقت وہ ہے جس وقت جن سے ملاقات کرنا ہے گشت میں،
وہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر گھر پر آ چکے ہوں. برابر ہے؟ تو دونوں گشتوں کا وقت فارغ وقت، اور بھائی تعلیموں کے اوقات فارغ وقت، مشورے کا وقت. اللہ نے کتنا آسان کر دیا. اللہ نے کتنا آسان کر دیا. محترم بزرگ، اب یہ ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اللہ نے جو نبیوں والی محنت دی ہے، اگر اس کے لیے ہم صحیح ترتیب سے 40 دن بھی لگا دیں گے اس مقامی محنت سے، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، گھر کی مسجد کی تعلیم صحیح ترتیب سے سیکھتے ہوئے آداب کو. ہاں بھائی، پوچھا تھا کہ بھائی ملاقاتوں کے بعد میں مسجد میں کیا سیکھا جائے؟ بھائی ہر عمل کے آداب سیکھے جائیں. ایک ادب سیکھ لیا جائے. ایک ادب 1 منٹ میں سیکھیں گے. اتنا بھی ہم سے نہیں ہو رہا، میرے سے نہیں ہو رہا. اللہ مجھے معاف فرمائے. ایک ادب سیکھیں، ایک بات سیکھیں. دین کی ایک بات سیکھ لیں، دین کی محنت کی. دین کی محنت کے اعمال بھی دین ہی ہیں. کیا ہے بھائی بولو؟ دین تو پورا کا پورا ادب ہے. تھوڑا سا وقت سیکھنے میں لگائیں بھائی، جو اپنی ضرورت ہے. الاہم فالاہم، سمجھے نا بھائی؟ علماء سے پوچھ لو، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس کو پہلے سیکھا جائے. اس کو سب سے پہلے سیکھا جائے. ہمارے 6 روزہ اگر صحیح لگیں، ہمارا دوسرا گشت اگر پورے آداب کی رعایت کے ساتھ ہو، تو ایک مسجد بھی بعض اعمال والی باقی نہیں رہے گی. 6 روزہ اگر صحیح ترتیب سے لگے تو دوسرا گشت اگر صحیح ترتیب سے ہو تو دوسرے گشت کے ذریعے سے بعض اعمال والی مسجد نہیں بنے گی. بعض اعمال والی مسجد نہیں بنے گی، 5 اعمال والی بنے گی. 3 دن اگر صحیح ترتیب اور اصولوں کے ساتھ ہوں، بعض اعمال والی مسجد وال جماعت بنے گی نہیں. وہ تو ہم اپنی ترتیب جب لگاتے ہیں نا تو بعض اعمال والی بنتی ہیں. ہم صحیح ترتیب سے گشت نہ کریں، ہم صحیح ترتیب سے 6 روزہ نہ لگا. اچھا، جب محترم بزرگوں ظاہر کے اعتبار سے نتیجہ نہیں آئے گا تو باطن میں کیسے آ جائے گا نتیجہ؟ بولو، باطن کیسے بن جائے گا؟ اصل مقصود تو باطن کا بنانا ہے. اصل مقصود اس کے لیے ظاہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ہے نا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا، اور میرے ظاہر کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے. تو ظاہر کو بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، باطن کو بھی اللہ ہی سے مانگنا. لیکن کوشش کس کے ذمہ ہے؟ بولو بھائی. اتنی آسان محنت زندگی کے بنانے کی. محترم بزرگوں، یہ مسجد وار محنت عالمی محنت ہے. یہ مسجد وار محنت معمولی محنت نہیں ہے. یہ بنیادی محنت، یہ بنیادی محنت، یہ عالمی محنت. سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت اس میں چھپی ہوئی. ہماری زندگی بنے گی نا تو سب کی بن جائے گی. ہماری زندگی بنے گی. محترم بزرگوں، صحابہ جہاں بھی تشریف لے گئے، بھئی یہ صحابہ والا کام ہے نا. کون سا کام ہے؟ کون سا کام ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، یہ قرن اول کا ہیرا ہے نا. ہاں تو بھائی
اثرات اس میں اللہ نے وہی رکھے. گو بھائی قربانی اللہ نے وہ نہیں رکھی ہے، آسان راستہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، آسان سے آسان راستہ، اس پر ہمیں جمنا ہے. اس سے ہمارے اندر پوری جان پورا مال اللہ کی امانت سمجھ کر اور بھائی اللہ کے حکموں پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لگانے کی استعداد اللہ پیدا فرما دیں اگر ہم اس محنت کو سیکھتے ہوئے کریں، پابندی سے کریں. کتنے بھائی کیسے کریں؟ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. لہذا محترم بزرگوں، پوچھنے سے ہاں بھائی بات خوب یاد ہو جاتی، پوچھ کر کے پوچھنے سے اچھی طریقے سے بات ذہن نشین ہو جاتی. سیکھتے ہوئے کریں، ہر عمل کو سیکھیں. اپنے کو سیکھا ہوا سمجھے ہی نہیں، اپنے کو کرنے والا ہم سمجھے ہی نہیں. سیکھتے سیکھتے ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو یوں فرمایا کہ نبی کے درجے میں اور سیکھنے والے کے درجے میں صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا. سیکھنے والے کے درجے میں اور نبی کے درجے میں کتنا فرق ہوگا؟ نبی کے بعد اسی کا درجہ. تو سیکھیں، ترقی تو سیکھنے میں ہی ہوگی نا بھائی. ہاں سیکھنے میں ہوگی. کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں اس میں. ہاں دین آسان، دین کی محنت بھی آسان، دین بھی آسان اور دین کی محنت بھی آسان. سمجھے محترم بزرگ؟ مسجد وار محنت میں، مسجد وار محنت کو، مسجد وار مقامی محنت کا مقصود یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی ہر ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند بن جائے. ہر ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں اس کے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ بھئی کیسے میرا ایمان کامل بنے. یہ مقصود ہے. اور پھر بھئی محنت کر کے اپنے ایمان کو سیکھنے والا بنے، اس کے لیے اوقات کا فارغ کرنے والا بنے، اس کے لیے اپنی ترتیب بنائے، اس کے اندر فکر آ جائے. کیا آ جائے بولو؟ فکر آئے. اسی طرح ہر ایمان والا اس کے اندر اپنی نمازوں کے بارے میں فکر آئے، نمازوں کو، ہاں بھائی اپنی نمازوں کو جاندار بنائے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی. محنت کر کے اپنی نمازوں کو کیا بنائے؟ محنت کرے اپنی نمازوں کے ظاہر کو بھی اچھا بنانے کی اور بھائی باطن کو بھی اچھا بنا. اس کے اندر نماز کے بنانے کی فکر آ جائے کہ بھائی نماز ایسی پڑھو جیسی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اس کی کوشش کرو. کیا کرو بھائی بولو؟ ہاں تو اس کی فکر آ جائے. یہ مقصود بتا. ہر ایمان والا اللہ کے ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اور اہتمام سے دعاؤں کا اہتمام کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق بڑھائے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنا تعلق اللہ سے خصوصی پیدا کرے، خصوصی تعلق پیدا کرے. ہر ایمان جب اللہ کے ذکر پر محنت کرے گا، ہے نا بھائی، تو یہ دولت نصیب ہوگی. کتنا آسان ہے.
آسان ہے اللہ کے ذکر پر محنت کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر ایمان والا فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں آداب کی رعایت کے ساتھ شریک ہو، اور بھائی پورے آداب کے ساتھ سنیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بنائے، اپنے اندر عمل کا جذبہ، عمل کا شوق، عمل کا ذہن اور اعمال سے ہونے کا یقین بنائے۔ یہ فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے۔ فضائل پر محنت کائے پر محنت ہے؟ فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے۔ فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا فرمانا، اللہ کے وعدوں کا یقین ہونا، اللہ کی وعیدوں کا یقین ہونا، اللہ کی خبروں کا یقین ہونا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ یقین بنے گا تعلیم کے ذریعے۔ یقین کیسے بنے؟ لیکن محترم بزرگوں، ان سارے اعمال کو دیکھیے، کچھ بنیادیں ہیں، اس کے مطابق کریں گے تو ہر عمل نتیجہ لائے گا، مشورہ نتیجہ لائے گا، مسجد کی تعلیم نتیجہ لائے گی، ہاں گھر کی تعلیم نتیجہ لائے گی کہ گھر دین اور اس کی محنت کے اعتبار سے نمونہ بنے گا۔ گھر کی تعلیم گھر میں یہ نتیجہ لائے اگر صحیح ترتیب سے تعلیم، تو ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بولو بھائی، جواب تو ہمیں ہی دینا پڑے گا نا۔ جواب کس کو دینا پڑے گا؟ بولو بھائی۔ ہاں تو ہمیں کرنا ہے۔ مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم دونوں ملا کر کے ہمارا ایک عمل ہے۔ اگر گھر کی تعلیم میں ہاں بھائی ہم سے ہماری کمزوری ہے تو ہمارا عمل ناقص ہے، ہمارا عمل ادھورا ہے۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل ادھورا ہے۔ ادھورے عمل پر نتیجہ آ جائے گا؟ بولو بھائی، عمل کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو ان اعمال کو، جو اعمال دعوت ہیں، جو اعمال ہاں بھائی دعوت ہیں، یہی اعمال تربیت ہیں، یہی اعمال ان سے ہی تربیت ہو اور اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ بھئی عمل جو ہے نا اہتمام کے ساتھ، محنت کیسے ہو بھئی بولو؟ ناغہ نہ ہو، ناغہ نہ ہو، اہتمام کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ، اب آئے گا نتیجہ۔ اہتمام عمل پر اللہ کا وعدہ ہے، اہتمام عمل پر اللہ کا وعدہ ہے۔ محنت جو ہے، ہاں بھئی دیکھو، محنت جو ہے وہ پوری ہو، ادھوری نہ ہو کہ مسجد کی تعلیم 10-15 منٹ ہو جاتی ہے۔ نہیں بھائی، گشت ادھورا نہ ہو۔ کیسے؟ اسی لیے تو نتیجہ نہیں آ رہا محترم بزرگ۔ گشت تو کر رہے ہیں، گشت تو کر رہے ہیں، لیکن بھائی پورا نہیں ہو رہا، ادھورا ہو رہا ہے۔ دوسرا گشت بھی جو ہے نا غائب ہو جاتا ہے، یا ہوتا ہے تو بالکل ہاں بھائی ادھورا۔ اس لیے اس کی فکر کرنا ہے۔ ہر عمل ہاں بہت زبردست نتیجہ لائے۔ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا کہ ایک عمومی گشت اگر صحیح اصول ہے نا بھائی، اور جو ہے قربانی کے ساتھ کیا جائے گا، صحیح ترتیب اور اصولوں کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ کیا جائے گا، تو عالم کے باطل کی جڑوں کو کاٹے گا، پورے عالم پر اثر انداز ہر عمل ہو، ہر عمل ہر عمل ہو۔ ہمیں اللہ نے ایسی دولت دی ہے، نہیں کوئی سو تو نہیں رہا نا بھائی، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔
اگر کوئی بھائی سو رہے ہوں تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو. ایمان والا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے کہ بھائی نیند آ رہی ہے. بھائی یہ تو ہے، بھائی نیند تو آئی، لیکن اس کو بھائی ہٹانے کا، اس کو بھگانے کا بھی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے دیکھو مجاہدے کی صفت کے ساتھ بیٹھیں گے تو نیند نہیں آئی. کیا نہیں آئی؟ نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے ذرا اپنے ساتھیوں کو بھی ہے نا بھائی، اگر ایسا ہو، دیکھو اس طرح ہاتھ پکڑ کر کے اور بھائی گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں نا تو یہ نیند کا اسٹینڈ ہے. کیا ہے؟ ہاں نیند کا استقبال ہے. کیا ہے؟ نیند کا استقبال ہے. اچھا 4 زانو بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن 2 زانو بیٹھنا ہے نا بھائی مجاہدہ ہے. اس 2 زانو بیٹھنے میں کیا ہے؟ ہاں تو ہمیں تو بھائی مشق کرنا ہے. ہمیں تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو مشق کرنا. مشق کرنے سے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا. مشق کرنے سے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا. بہرحال محترم بزرگوں، اہتمام کے ساتھ اور عمل پورا ہو. عمل کیا ہو؟ جتنا کہا جا رہا ہے اتنا ہو، جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ہو. جتنا کم سے کم جتنا کہا جا رہا اتنا تو ہو بھائی. آدھا گھنٹے تو ہو تعلیم. کتنی دیر بھائی؟ آدھا گھنٹے ہو. ایک دن منتخب سے، ایک دن فضائل اعمال سے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں. اور اگر ترتیب سے جیسے بتایا جا رہا ہے نا ویسے کریں گے نا تو پتہ بھی نہیں چلے. اچھا بھائی اگر 15 منٹ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک ہفتے میں 1 منٹ ذرا بڑھا لو تو 4 مہینے میں کہاں چلی جائے گی تعلیم؟ 1 منٹ کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اور دیکھو پابندی سے کریں گے نا تو استعداد بڑھے گی. یہ تو استعدادی اعمال ہیں. کون سے اعمال ہیں؟ ہاں ہمارے اندر استعداد پیدا ہو اس کے لیے ہیں. یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے لیے. لیکن محنت اجتماعی ہے اس لیے اس کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی دعوت دائی کے لیے ہیں؟ حالانکہ ظاہر کے اعتبار سے کس کے لیے نظر آ رہی؟ بولو بھئی تو سمجھ لیں کہ بھئی دعوت دائی کے لیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا کہ کہنا دوسروں سے ہے، کہنا کس سے ہے؟ اتارنا اپنے دل میں ہے، سمجھانا اپنے دل کو ہے. سمجھانا کس کو ہے؟ کہنا بھائی دعوت تو بنے گی ہی نا اس وقت جب ہم ایمان کی ہے نا بھائی اور جو ہے اعمال کی دوسروں سے بات کریں گے صحیح صحیح ہے نا بھائی تو جبھی دعوت بنے گی نا ہے نا. لیکن وہ تو اپنے لیے ہیں، وہ تو اپنے لیے ہیں. اچھا اپنے لیے دعوت کب بنے گی؟ جب ظاہر کے اعتبار سے بھی صحیح ہوگی، باطن کے اعتبار سے صحیح ہوگی تو ہمارا ایمان قوی بنے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا دعوت کا خاصہ یقین کا قوی کر. کس کا یقین ہے؟ کس کا یقین؟ دعوت کا خاصہ ایمان کا کامل بنا. لہذا جو دعوت ہمارا یقین قوی کرے گی، جو دعوت ہمارا ایمان کامل جس کے ذریعے سے بنے گا، اسی دعوت کو جو بھی سنے گا اس کا دل ہاں بھائی دین کی محنت کی طرف اللہ پلٹے گا. کون پلٹے گا؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں تو بھائی محترم بزرگوں تشکیل تو اصل اپنی ہے. محنت کرنے والے کو اللہ محروم کریں گے؟ بولو بھائی محنت صحیح ہوگی تو استعداد بڑھتی چلی جائے گی. ہاں ہمارے مولانا فرما رہے تھے ہاں کہ بھائی بدری صحابہ ہاں وادی والے جذبات ہے نا بھائی ایسا عملہ تیار ہو.
کہ ہر تقاضے پر ہر وقت تیار ہو. تو اسی جو ہے اسی محنت سے اللہ وہ استعداد پیدا فرمائیں گے. لیکن محنت صحیح ہونا چاہیے. محنت کیا ہونا چاہیے؟ اس کا فکر ہمارے لیے، اس کا فکر ضروری ہے ہمارے لیے. بھائی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بولو اپنی نمازوں کا صحیح کرنا، جاندار بنانا ضروری ہے. مولانا سعد صاحب سے 20 مرتبہ یہ بات سنی کہ دمشق کی جامع مسجد میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا صاحب بتلاتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے آ کر کے نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے والے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ تابعی ہوئے نہیں ہوئے؟ بولو بھائی تابعی ہوئے نہیں؟ ہاں تو ان کو بلایا جب انہوں نے نماز پڑھ لی اور پوچھا کہ بھئی کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو اس طرح کی نماز؟ تو انہوں نے کہا کہ 30 سال یا 40 سال. 30 سال، ہاں دونوں باتیں ہیں سنی ہوئی اپنے بڑوں سے. اچھا چلو 30 سال. تو فرمایا کہ اگر اسی طرح تم نماز پڑھتے رہے تو اس دین پر تمہاری موت نہیں آئے گی جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. تو یہ فکر کی چیز ہے. کیا کر رہے تھے؟ جلدی پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ جلدی پڑھ رہے. سمجھے محترم بزرگ؟ اس لیے جب تک ہم ہاں بھائی یہ فیصلہ نہیں کریں، مشورہ ہماری فکروں کو صحیح کرے. کیا کرے گا؟ مشورہ صحیح ہونا چاہیے. مشورہ کیا ہونا چاہیے؟ آداب کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے. مشورہ آداب کی رعایت کے ساتھ. ہماری فکر موجودہ جو بھی ہے ہاں بھائی اس سے بہتر فکر اللہ تعالی، ہمارے نبی والی فکر اللہ ہمیں عطا فرمائے. اپنی ذات سے لے کر کے پوری انسانیت کی جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے چلی جائے یہ فکر مل جائے گی. کون سی فکر ملے گی؟ اللہ دیں گے. اللہ نے عمل اسی لیے دیا. فکروں کا عمل ہے. کون سا عمل ہے؟ فکروں کے صحیح کرنے کی محنت ہے. مشورہ اپنی فکروں کے صحیح کرنے کی محنت. تو کیسے؟ کہ بھئی مشورہ اس کے آداب سیکھے جائیں. اس کے آداب سیکھے جائیں. ہر چیز اس کے جاننے والے سے پوچھی جائے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ مسجد کی تعلیم ہمارے یقینوں کو بنائے گی عمل سے ہونے کا. تعلیم کی تاثیر، تعلیم تاثرات کے صحیح کرنے کے لیے. کائے کے لیے؟ ہمارے تاثرات غلط ہمارے اندر سے نکل کر صحیح تاثر ہمارے اندر پیدا ہو. دنیا کا تاثر نکل کر آخرت کا تاثر آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ہاں دنیا کا تاثر نکل کر کے ہاں دنیا کا کوئی تاثر نہیں. یہ صفت صحابہ کی ہے. کس کی ہے بولو؟ ہاں مال کا تاثر نکل کر کے اعمال کا تاثر آ جائے. مال کا تاثر نکل جائے. سمجھے صاحب؟ اور محترم بزرگوں، یہ تعلیم کے تاثرات ہیں. تو تعلیم صحیح ہوگی نا آداب کی رعایت کے ساتھ تو یہ صفات پیدا ہو. اللہ تعالیٰ یہ صفات پیدا فرمائے. اور میرے محترم بزرگوں، گشتوں کی تاثیر جو ہے وہ ایمان کو قوی سے قوی تر بناتی چلی جائے. گشتوں کے ذریعے سے ایمان جو ہے نا، یہ گھر گھر جا کر ملاقات کرنا اور بھائی ان کو مسجد میں لانا، یہ گشتیں ہیں. کیا ہیں؟
بھائی گھر جانا کیا ہے؟ گھر گھر جانا، در در جانا، تو آداب کی رعایت کے ساتھ اپنے ایمان کے روزانہ بنانے کی محنت، دعوت صحیح ہو تو آدمی اپنے مقام پر رک نہیں سکتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، دائی اگر صحیح طریقے سے دعوت دے گا تو ایک مرتبہ کی اس کی دعوت دینے سے جس کو وہ دعوت دے رہا ہے وہ اپنے سارے تقاضوں کو پس پش ڈال کر دائی کی دعوت پر تیار ہو جائے۔ ایک مرتبہ کا یہ اثر ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو سننے والے پر اثر ہے، مفہوم یہ ہے، ہاں بھائی فرمانے کا یہ تو سننے والے پر ایک مرتبہ کا اثر ہوا صحیح دعوت کا، خود دائی اس کی دعوت کا اگر دعوت صحیح ہے تو اس کی دعوت سے اس کا ایمان کتنا بڑھے گا، بولو بھائی، اس کا ایمان کتنا قوی ہو۔ لہذا محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس مبارک محنت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں۔ اب میرے محترم بزرگوں دیکھو، یہ بات ہے فکر میں کہ بھئی ہماری بستیوں میں ماحول کیسے، ہر ایمان والا دین کا داعی کیسے بنے، اور داعی کے معنی بھئی صفات والے تھے، ہر ایک صفات پر محنت کرے گا تو اس کی زندگی میں صفات آئیں گے۔ صفات کے مذاکرے سے فکر تو پیدا ہوگی، صفات کے مذاکرے سے فکر تو پیدا ہوگی، صفات زندگی میں لانے کی، لیکن صفات محنت سے آئیں گے۔ صفات کیسے آئیں گے؟ صفات محنت سے۔ عورتوں کے لیے گھر بیٹھے اور مردوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی گھر بیٹھے پورے دین کی محنت ہے، 100% دین کا ماحول بنے گا۔ گھر کی تعلیم اگرچہ آدھا عمل ہے لیکن اس میں 100% دین کی محنت ہے اور 100% دین ہے، کہ جس دن ہمارا یقین بنے گا عمل سے ہونے کا، اسی دن سے ہم محنت کر کے عمل کو اچھے سے اچھا بنانے والے بنیں گے۔ آج نمازیں بھائی اچھی کیوں نہیں بنانے کی محنت کر رہے ہو؟ ہم سے نمازوں کو جاندار بنانے کی محنت کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ہماری تعلیم صحیح نہیں، ہماری کیا صحیح نہیں ہے؟ ہاں، کرتے رہیں تعلیم۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ محنت کا ایسا رخ قائم ہو جائے کہ نظر تو آئے کہ واہ واہ بھائی، واہ واہ ماشاءاللہ، لیکن نتیجہ نہ آئے۔ کیا نہ آئے؟ ہاں آتا ہے نا بھائی، آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ بھائی اس فکر کو پیدا فرما۔ پھر محترم بزرگوں، اصل محنت اجتماعی ہے۔ اصل محنت کیا ہے؟ اصل محنت کیا ہے بھائی بولو؟ ہاں، ابھی کوئی بھی آئے اسے تھوڑی دیکھیں گے، نماز میں ایسا ہی کرتے ہیں اپن، ہے نا؟ تو کوئی بھی ادھر سے ادھر جاتا ہے تو دیکھتے ہیں نا اپن، نماز میں یہ سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں۔ ہاں تو بھائی جیسے ہر عمل ہمارا نماز کی ترتیب پر ہمیں بنانا ہے، عمل کے لیے کوشش کریں یکسو ہونے، ذرا سی بھی توجہ ادھر ادھر نہ جائے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے بھائی؟ شیطان کا نماز میں سے اٹھا لینا۔ شیطان نے اٹھا لیا نماز میں سے، اب ہم نماز میں نہیں ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ ایسے ہی ہر عمل کا مسئلہ ہے۔ بہرحال محترم بزرگوں، اس طرح ہم محنت کریں کہ بھئی ہماری زندگی میں بھی صفات بڑھ رہی، اس رخ سے محنت کریں، اس فکر کے ساتھ محنت کریں، اور اسی محنت سے محترم بزرگوں ہمارے ساتھی بھی صفات والے بن رہے ہیں۔ اس طرح محنت کریں ہم، اسی محنت سے ہمارے ساتھی بھی صفات والے بن رہے ہیں، اسی محنت سے ہمارے گھر کے ہر فرد کے اندر صفات آ رہی ہیں، اسی محنت سے۔
اسی محنت سے ہماری بستی کا ہر فرد ہاں بھائی صفات والا بن رہا. اللہ ہر گھر میں ماحول بنائیں گے, اللہ ہر بستی میں ماحول بنائیں گے.